نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یاران طریقت و شریعت محفل ذکر رب العالمین و ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک محفل پاک کی برکت سے حاضرین و ناظرین دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور علیہ السلام کے میرے آقا کے چاہنے والے اللہ پاک سب کا دین و دنیا بہتر فرمائے. یاران طریقت و شریعت 20 منٹ کی تقریباً گفتگو ہے اور آپ کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ چاچا گجر صاحب نے انتظام کیا ہوا ہے. یہ لنگر بھی کھائیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانِ عالیہ محبوبہ باشری، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، مرشد جیوے. یہ لنگر جو اس وقت آپ کھا رہے ہیں یہ بھی لنگر ہے. یہ بھی بڑا گرم ہے، بڑا نرم ہے. جو لنگر بعد میں وہ بھی بڑا گرم ہے. لنگر تو لنگر ہی ہوتا ہے. یہ روحانی لنگر ہے. وہ جسمانی یعنی جسم کو تقویت دے گا. یہ بھی لنگر ہے. جو آپ ذکر کرتے ہیں اس کو بھی لنگر سمجھا کریں کیونکہ اس سے روح کو تقویت ملتی ہے. اس لنگر سے جسم کو تقویت ملتی ہے. تو اس لیے یہ لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک اور آخر کے اندر وہ بھی آقا کی سنت پوری ہوگی. یاران طریقت شریعت جس کو اللہ پاک ذکر کی توفیق عطا فرما دے وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ پاک اس وقت پسند فرما رہے ہیں. اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کا فیصلہ، اللہ پاک کا ارشاد دیکھتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اور پھر انداز دیکھیے فرمایا فَاذْكُرُونِي تو میرا ذکر کر. آگے لفظ کیا لایا اذکرکم. یہ صیغہ مضارع کا ہے. مضارع کا صیغہ عربی زبان میں معنی یہ دیتا ہے کہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں کرتا رہوں گا. اللہ پاک فرماتے اے بندے تو میرا ذکر اب کر. تو میرا ذکر کر اپنی محدود زندگی میں. تو میرا ذکر کر قبر کے جانے میں پہلے. تو میرا ذکر کر موت کا ذائقہ چاہنے سے پہلے. میں تیرا ذکر اب بھی کرتا ہوں پھر بھی کرتا رہا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. ذکر اللہ پاک کی وہ عظیم نعمت ہے کہ بندہ اکیلے ذکر کرے اللہ پاک کو وہ بھی محبوب ہے. اگر کوئی بندہ بند کمرے میں ذکر کرے وہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے. اگر کوئی کسی غار میں ذکر کرے وہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے. اگر
اگر کوئی مسجد کے حجرے میں ذکر اکیلا بیٹھ کر کرے وہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے. اگر کوئی صحرا میں دور نکل جائے اللہ پاک کا ذکر کرے وہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے. کوئی جنگل میں چلا جائے اللہ پاک کا ذکر کرے وہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے. لیکن جس وقت اہل ایمان اہل محبت ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. دنیا میں یا یوں کہہ لیں ملک پاکستان میں یا اس طرح کہہ لیں پنجاب میں فیصل آباد میں بازار لگتے ہیں. جمعہ بازار یا اتوار بازار منگل بازار یا پھر رمضان شریف کا لگتا ہے سستا بازار. ہر بازار کی کچھ اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں اور یہ بازار محفل ذکر کا وہ بازار لگتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. کس طرح آئیے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کی طرف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ایک مجلس میں ذکر کرتے ہیں ایک محفل میں ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کی نوری مخلوق فرشتے ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں رب تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی نوری مخلوق ان کے ارد گرد بیٹھی رہتی ہے. جب ذکر کرنے والے دعا مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ملائکہ اللہ پاک کے دربار میں حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں. وہ ذات باوجود علیم و خبیر ہونے کے اس ذات کے علم میں سب کچھ ہے. ہر ایک کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اندر کو بھی جانتا ہے بہر کو بھی جانتا ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ آج زمین پر گئے تھے کیا دیکھا. حالانکہ اللہ پاک اللہ حالانکہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون آیا کیا ہوا. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا. ملائکہ عرض کرتے یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر مل کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی موضوع چلتا ہے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی ہے. کبھی وہ گفتگو سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہوتی ہے. کبھی جو کلام نکلتا ہے وہ نیکی کی بات ہوتی ہے. کبھی وہ جو کلام نکلتا ہے کبھی غیبت یا کبھی چغلی یا کبھی جھوٹ یا کبھی کوئی بات ہوتی ہے. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. ملائکہ نے عرض کیا یا رب العالمین ہم نے یہ دیکھا تیرے بندے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ پاک فرماتے وہ کر کے رہے تھے. ملائکہ عرض کرتے یا رب العالمین ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک. میرے مولا انہوں نے تیری حمد بیان کی ہے تیری پاکی بیان کی ہے تیری عظمت و جلالت کا ذکر کیا ہے. ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک. یہ تین کام کر کے اپنے آپ کو نیکوں میں شمار نہیں کیا. وَيَسْتَغْفِرُونَكَ تیری ذات سے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں. میرے مولا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ تیری ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. دیکھیں کوئی اکٹھ ہوتے ہیں یہ جو اس کو عربی میں کہتے ہیں اجتماع. اکٹھے بیٹھنے کو اجتماع کہتے ہیں یا حفلہ کہتے ہیں. حفلہ بھی کہتے ہیں عربی میں اجتماع بھی کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں محفل.
جب یہ اکٹھا بیٹھنا یہ ایک جگہ پر ہو جائے تو کبھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سیاست کے لیے، کبھی اکٹھے ہوتے ہیں کسی پنچایت کے فیصلے کے لیے، کبھی اکٹھے ہوتے ہیں کسی بچے کی شادی کے لیے، کبھی کوئی بات اکٹھے ہو کر کوئی وزارت کی کرتا ہے، کبھی کوئی بات صدارت کی کرتا ہے، کبھی کوئی بات سیاست کی کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرسی کی کرتا ہے، کبھی کوئی بات عہدے کی کرتا ہے، لیکن ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ میرے مولا انہوں نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں، یا تیرا ذکر کیا یا تیرے حبیب کبریا کا ذکر، ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ساتھ ویستغفرونک۔ میرے مولا اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث پاک مستند حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف مسلم شریف یا اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں اردو ترجمے کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین میری ایک عرض ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے اذن ہوتا ہے حکم ہوتا ہے کہ ہاں بات کر، فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ مثال کے طور پر کوئی رستے سے گزرتا دل کیا بیٹھ گیا، کوئی دور سے آواز سنی چلتا آیا بیٹھ گیا، کسی نے لائٹیں دیکھی آیا بیٹھ گیا۔ فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین آپ نے اعلان کر دیا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن سارے بندے در ذکر کے نہیں آئے تھے، حالانکہ بات دل کی تھی، لیکن فرشتے نے اللہ پاک کے سامنے رکھ دی، حالانکہ دل کی باتوں کو سلطان عارفین فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، دل کی بات کو فرشتے نے آگے رکھ دیا۔ یا رب العالمین سارے بندے در ذکر کے نہیں آئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، وہ ایسی مجلس ہے ایسے بیٹھنے والے ہیں جو ان میں بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، جو اس محفل میں بیٹھ گیا واپس بدبخت نہیں جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ محفل ذکر وہ بازار ہے کہ جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جو ذکر کے لیے آیا وہ تو ذکر کے لیے آیا، جو آیا کسی اپنے کام سے لیکن بیٹھ گیا محفل ذکر میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو محفل ذکر میں بیٹھ گیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے ولیوں کے تاجدار حضرت بابا فرید صاحب پاک پتن شریف والے رحمت اللہ علیہ، آپ کا ارشاد ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا میلا دیکھ جا، متا کوئی بخشا مل پویتے تو ہی بخشا شاہ۔ اٹھ فریدہ ستیا میلا دیکھ جا، متا کوئی بخشا مل پویتے تو ہی بخشا شاہ۔ جس وقت محفل ذکر میں آ جاتا ہے بندہ اللہ پاک کا ایک نہیں کتنے بخش ہوئے مل جاتے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا میلا دیکھ جا، اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح تو سکتا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال آرے۔ آپ فرماتے ہیں بس اپنی مسجد کو صاف رکھ، دل والی مسجد کو۔ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح اس کو صاف رکھ، کیونکہ جس کا گھر ہو وہ یقیناً جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو اس لیے محفل ذکر میں آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالًا، ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ ہوتا ہے۔
اگر کپڑا میلا ہو جائے صابن استعمال ہوتا ہے، برتن میلا ہو جائے ریت استعمال ہوتی ہے، کوچی استعمال ہوتی ہے، اور اگر اسی طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو آگ جلا کر بھٹی میں رکھا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دل میلا ہو جائے فرمایا اللہ پاک کا ذکر کیا کرو، اللہ پاک کی یاد کیا کرو، ذکر کرنے سے دلوں کی میل اتر جاتی ہے، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ کیا یہ دل بھی میلا ہو جاتا ہے؟ یہ تو کئی پردوں کے اندر ہے، چلو کپڑے پر تو چھینٹا پڑ گیا یا قمیض پر چھینٹا پڑ گیا، کیا دل بھی میلا ہو جاتا ہے؟ ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ اس جہاں میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کا دل سفید ہوتا ہے، اس کا دل سفید ہوتا ہے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 15-16 سال عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نہ ہو ایسا نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، ذکر حق سے غافل رہتا ہے، نقطوں سے اس کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ذکر حق دلوں کو چمکانے کا نسخہ ہے، ذکر حق سے دل روشن و منور ہوتا ہے۔ اور نقد انعام کیا ہے؟ کچھ انعام جو ہے نا کہ آخرت میں نقد انعام کیا ہے؟ ذکر کرنے والوں کے لیے 2 انعام نقد ہے۔ ایک نقد انعام یہ ہے کہ ادھر ذکر چھڑ ادھر ذکر چھڑ جائے گا، ایک نقد انعام یہ ہے کہ ادھر ذکر شروع کرو ساتھ ادھر ذکر شروع ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ اسی طرح پاک وطن شریف کا سالانہ عرس پاک لگا ہوا ہے، پاک وطن شریف کا سالانہ عرس پاک بابا فرید صاحب کا لگا ہوا ہے، تو عاشق لوگ محب لوگ اپنے مرشد کا نام بار بار لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا حرج بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مرشد کا نام لینے سے کہیں بندہ اللہ مشرک ہو جاتا ہے۔ پاک وطن شریف کا عرس لگا ہوا ہے، کئی آ رہے ہیں درویش آ کر کہہ رہے ہیں یا فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا شریف، آپ اللہ پاک نے کئی طرح سے آپ پر انعام کیا، نسب آپ کا سید غوث الاعظم سرکار کی اولاد پاک میں سے، اور علم میں آپ کا سامنے کوئی نہیں تھا۔ اپنے وقت میں عالم اجل ایسے کہ سب علماء نے اپنی پگڑیاں آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے جائیں، آپ کی جیت ہماری جیت، اور اگر آپ کی ہار ہماری علم ایسا، اور طریقت میں مقام یہ کہ سلسلہ اس طرح سے آپ کا جو تھا نا جدی پشتی سلسلہ فیض ادھر سے بھی آ رہا، سلسلہ قادریہ رضاقیہ سے، سلسلہ قادریہ رضاقیہ سے ایک فیض کی نہر، دوسری نہر سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے پیر سیال رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے، یہ فیض کی دوسری لائن، فیض کی دوسری نہر، تیسری نہر سلسلہ چشتیہ صابریہ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، یہ تیسری نہر۔ تو پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم میں چوٹی گئی، اور پیر بھی بہت بڑا آپ سالانہ ان سے پاک بابا فرید صاحب پر ضرور حاضری دیتے تھے، جب تک آپ کی صحت کچھ بھی رہی آپ ضرور سال میں ایک بار سے ضرور کرتے تھے۔ آپ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ایک اس طرح آپ کے پاس مولوی صاحب آئے اور انہوں نے اگر کہا کہ پیر صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا علم کا تو پتہ ہی تھا کہ جو فتویٰ آپ کا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، تو آپ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے لیکن ان کا دماغ، ان کا دماغ خشک طرف تھا، اگر کہتے ہیں کہ جناب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جب آپ نے فرمایا پیر میل صاحب سے فرمایا پوچھو، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بہر فرید فرید حق فرید یا فرید کہہ رہی ہے جائز ہے کہ نہیں؟ پیر میل شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا اس وقت تو رب بھی فرید فرید کر رہا ہے، اس وقت تو رب بھی فرید فرید کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کا منہ تھوڑا سا بن گیا اور منہ بنا کر کہتے ہیں مجھے آپ جیسے عالم سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا مولانا صاحب میں نے جھوٹ نہیں بولا، قرآن پڑھ کر دیکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فرید نے رب رب کر کے دکھا دیا، رب نے فرید فرید کر کے دکھا دیا، میرے بندے تو میرا ذکر کر۔ آپ نے فرمایا پیر میں شاہ صاحب فرمایا کہ اس وقت تو رب بھی فرید فرید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا، قرآن پڑھ کر دیکھ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فرید نے رب رب کہنے کا حق ادا کر دیا، رب نے فرید فرید کرنے اور کرانے کا حق ادا کر دیا۔ ذکر کرنے کا نقد نام یہ ہے کہ بندہ ادھر ذکر شروع کرتا ہے ادھر ذکر چھڑ جاتا ہے۔ دوسرا نقد نام اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کرنے والے کا دل بڑائی بڑائی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں، غمی، ہر چیز ساتھ ہے، لیکن ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پہاڑ جتنی مصیبت اور تکلیف بندے کو رائی کا دانہ نظر آئے گا، یہ سب سے بڑا ذکر کا فائدہ ہے کہ پہاڑ جتنی مصیبت اور تکلیف رائی کا دانہ نظر آئے گی، اور ذکر سے غافل بندہ جو ہوگا اس کو رائی کے دانے جتنی بھی تکلیف پہاڑ نظر آئے گی۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ پاک کی یاد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لے پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ پاک کا ہو گیا اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے پھر اس کی زبان میری زبان، اس کی آنکھیں میری آنکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے ایسی ہستیاں اولیاء کاملین کے بارے میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ زبان سے حرف نکالتے ہیں، اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ وہ رب کے ہو گئے، رب تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت، اچھی مجلس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت لاکھوں سلام۔ Hey, 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 hey.
آمین آمین وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا ربنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين میرے مولا کریم حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرمانا آمین میرے مولا سب دوستاں دا دل دنیا بہتر فرمانا آمین میرے مولا سب دوستوں نے نیک حاجات پوریاں فرمانا آمین میرے مولا جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرمانا آمین بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرمانا میرے مولا کریم اولاد و اولادہ نیک فرمانا آمین بے روزگارانہ حلال روزگار عطا فرمانا میرے مولا کریم قرض دارانہ قرض رہائی عطا فرمانا پریشان حالی پریشانی دور فرمانا آمین ملک پاکستان دے حال دانی فرمانا آمین عالم اسلام و استقام عطا فرمانا آمین میرے مولا کریم بے ادبان و ادب بے ذکر پہ نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمانا میرے مولا کریم اپنے محبوب بندے مشکل چلنے دی توفیق عطا فرمانا میرے مولا کریم آج دی محفل پاک جنت دوسرا دین و دنیا بہتر آمین آمین میرے مولا کی جلسہ دا بیٹا بیرون سفر سے جا رہے ہیں میرے مولا کے اچھے اسباب آمین آمین میرے مولا کا خیر و عافیت جان بے خیر و عافیت آمین 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 اپنی حفظ و امان میں رکھنا آمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر فاللہ خیر حافظ اجمعین ہاؤ اللہ ہاؤ تمام دوست بیٹھ جاؤ سب دوست آواز